السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ والدین کے ازدواجی تعلقات بچوں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ بچوں کی شخصیت پر گھر کے ماحول کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ گھر کا مثبت ماحول بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح پریشان کن گھریلو ماحول بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے نہایت مضر ہے۔ آگے بتائے جانے والے عوامل بچوں کی ذہنی صحت پر گہرا منفی اثر ڈالتے ہیں۔ والدین کے درمیان مستقل یا بار بار ہونے والا تضاد، گھر والوں کا آپس میں ایک دوسرے کی جانب برداشت کی کمی کا مظاہرہ کرنا یا ایک دوسرے کے لیے منفی رویہ رکھنا، جیسے کہ بیزاری کا اظہار، قطع کلامی، تلخ کلامی، آنکھیں چڑھانا اور ایک دوسرے کی حوصلہ شکنی کرنا۔ گھر میں ایسے رویوں کا معمول بن جانا بچوں کی ذہنی صحت کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ نتیجتاً بچے مستقبل میں ذہنی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان کی ذہنی نشو و نما اور صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ بچے گھریلو ماحول میں موجود ناچاکی کو بآسانی محسوس کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لڑائی جھگڑا یا کوئی بھی منفی واقعہ یا رویہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جو والدین اپنے آپسی اختلافات یا تضاد کو مثبت طریقے سے سلجھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ایک محفوظ اور خوشگوار ماحول دینے میں کامیاب رہتے ہیں۔ والدین کے بیچ ہونے والے لڑائی جھگڑے کا ذمہ دار بچے عموماً خود کو ٹھہراتے ہیں۔ خود کو الزام دینے کی یہ کیفیت بچوں کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے اور ذہنی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ بچے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو روک سکیں۔ اس میں ناکامی ان کو ڈپریشن جیسی ذہنی بیماریوں میں بھی مبتلا کر سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بحیثیت والدین آپ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کون سے چند اقدامات ہیں جن کے ذریعے میاں بیوی اپنی زندگی اور باہمی تعلقات کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تضاد ہر رشتے کا جز ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ نشیب و فراز سے گزر کر مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جن میں اختلافات ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی ایسی کوئی صورتحال پیش آئے تو ایک دوسرے کی بات کو سنیں اور ایک دوسرے کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ معاملہ کب بگڑنا شروع ہو رہا ہے۔ جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ اب بات بڑھ رہی ہے، وہیں رک جائیں اور مثبت طریقے سے بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو جانیں، اپنی شریک حیات کی صلاحیتوں کو پہچانیں اور قبول کریں۔ ہر میاں بیوی کو ایک دوسرے میں موجود کمی کا علم ہونا چاہیے۔ کوئی انسان ہر لحاظ سے مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے کی نفسیاتی، شخصیتی اور جسمانی کمیوں کو قبول کر کے ہی آپ حقیقت پسندی سے موزوں امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے سے غیر حقیقی امیدیں لگانا رشتے کو گہرا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی رفاقت سے لطف اندوز ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں شریک حیات ایک ساتھ زندگی کے تجربات سے لطف اندوز ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو دن میں کم از کم ایک وقت کا کھانا ساتھ کھائیں۔ ایسا ممکن نہ ہونے کی صورت میں چائے پر ساتھ بیٹھنے کو یقینی بنائیں۔ اس دوران تنازع یا اختلاف پیدا کرنے والی باتوں سے گریز کریں اور مثبت بات چیت کے ذریعے ماحول کو خوشگوار رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ شوق اور مشغلیں اپنائیں اور ایک دوسرے کے مشاغل میں دلچسپی لیں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ ذہنی تناؤ میں کمی لانے والی سرگرمیوں میں ایک ساتھ شریک ہو کر اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ خوشگوار زندگی اور اچھے ازدواجی تعلق کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ اپنے شریک حیات کی طرف راغب ہوں۔ ضروری نہیں کہ آپ جسمانی خوبصورتی کی وجہ سے ہی اپنے شریک حیات کی طرف راغب ہوں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کا دار و مدار ایک دوسرے سے بنائے ہوئے مضبوط تعلق اور مسلسل رغبت پر ہوتا ہے، جس میں ایک دوسرے کے لیے خلوص، وفاداری، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا مستحکم ساتھ اور ایک دوسرے کی مجموعی ضروریات کا خیال بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی خوشگوار ازدواجی زندگی کا دار و مدار ایک دوسرے کے لیے غیر مشروط پیار پر ہے۔ آپس میں کھل کر اور بلا جھجک بات کریں۔ وہ میاں بیوی جو ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آپس میں اعتماد کا رشتہ قائم کریں اور ایسا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کھل کر اور بلا جھجک بات کریں۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ایسا کرنے پر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں اور متنازع موضوعات پر گفتگو کے دوران سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور بے جا تنقید سے پرہیز کریں۔ یاد رکھیں کہ کسی اہم یا متنازع موضوع پر گفتگو کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کریں جب دونوں فریق ذہنی یا جسمانی اعتبار سے تھکاوٹ یا تناؤ کا شکار نہ ہوں۔ گفتگو میں مزاح کا عنصر بھی اپنائیں۔
عموماً زندگی میں تلخ تجربات کی کثرت ہوتی ہے. ایک دوسرے سے ہنسی مذاق، ایک خوبصورت پیغام یعنی SMS یا کسی اور میسیجنگ ایپ سے ارسال کیا گیا میسج، یا ساتھ بیٹھ کر مزاحیہ ادب یا ٹیلی ویژن پروگرام سے لطف اندوز ہونا بھی آپس کے رشتے کو غیر محسوس طریقے سے مضبوط کرتا ہے. خیال رہے کہ ایک دوسرے سے مذاق کی نوعیت مثبت ہو اور دونوں کے لیے پرلطف ہو. ایسا مذاق جو آپ کے ساتھی کے لیے تکلیف دہ ہو اور اس کو دکھی یا شرمندہ کر دے، وہ آپ کے ازدواجی تعلقات پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، اور ایسا بار بار کرنے سے آپ کے شریک حیات کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے. یاد رکھیں کہ ایک پر اعتماد انسان میں ایک اچھا اور پرکشش شریک حیات بننے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ بحیثیت بیوی یا شوہر آپ کے الفاظ اور آپ کا برتاؤ آپ کے شریک حیات کو ایک پر اعتماد انسان بننے میں مدد کرے. ایسا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آئیں. میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور نرمی سے برتاؤ کرنا ایک مضبوط رشتے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا اور اپنی بات کو محبت کے ساتھ سمجھانا رشتے میں مضبوطی پیدا کرتا ہے. اگر دونوں ایک دوسرے کو ہر وقت تنقید کی نگاہ سے دیکھیں تو صورتحال اکثر تلخ ہو جاتی ہے. لہٰذا اپنے ساتھی پر بار بار اور بیجا تنقید کرنے سے گریز کریں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں منائیں. ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مشکل وقت میں ساتھ دیں. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہر چھوٹی بڑی خوشی پر خوشی کا اظہار کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا کوئی موقع نہ گنوائیں. زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانے سے ہم میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے اور ازدواجی تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو سراہیں. کھل کر ایک دوسرے کی تعریف کریں، جیسا کہ ایک دوسرے کی مثبت صلاحیتوں کی طرف متوجہ ہونا یا پھر کسی ایسی بات پر تعریف کرنا جو آپ کو اپنے ساتھی میں پسند ہو. ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے ایک دوسرے کی قدر کا احساس بڑھتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. وہ میاں بیوی جو تعریف کرنے سے کتراتے ہیں، ان کے رشتے میں تلخیاں اور دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں. تبدیلی کو اپنائیں اور قبول کریں. شادی شدہ افراد کو ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے. ہماری ضرورتیں وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، زمانہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور وقت کے تقاضے بھی بدل رہے ہیں. اسی طرح ہمارے آپس کے رشتے بھی تبدیل ہو رہے ہیں. کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس بدلتے ہوئے معاشرے میں اپنے ساتھی کا بہترین طریقے سے ساتھ دیں اور مزید بہتری کی طرف مائل کریں. انفرادی طور پر اور مشترکہ طور پر آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنے ازدواجی ساتھ کو مضبوط بنائیں. شکریہ.